بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری درخواست ہے کہ آپ توجہ سے آخر تک اس پیغام کو ضرور دیکھیے، ضرور سنیے۔ ممکن ہے اس میں کوئی اصلاح کی صورت دکھائی دے جائے۔ ناظرین، غالباً 15 دسمبر بلکہ یقیناً 15 دسمبر 2013 کو اسلام آباد ہوٹل میں ایک بڑا اہم مذاکرہ دہشت گردی کے حوالے سے ہوا تھا۔ مجھے بھی اس میں شرکت کا موقع ملا۔ میں نے بھی وہاں کچھ اپنے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ ان دنوں جنرل شاہد عزیز صاحب کے حوالے سے بڑی یہ سمجھیے کہ فینٹیسی میں لفظ استعمال کروں گا لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ لوگ انہیں یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے یہ ایک دبی ہوئی ایک چنگاری تھی جو اب بھڑکی ہے تو شعلہ بن گئی ہے۔ جنرل شاہد عزیز صاحب نے ان دنوں ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی تھی۔ آپ نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جو باتیں کی تھیں وہ آج مجھے یقین کیجئے، جب میں نے یہ خبر سنی ہے کہ نتنیاہو نے دورہ کیا ہے سعودی عرب کا، خفیہ ملاقات کی ہے، تو وہ میرے دماغ میں باتیں تازہ ہو رہی ہیں۔ میں نے یادداشت پہ زور دیا ہے۔ مجھے جنرل صاحب کے وہ مرد درویش تھا، مرد حق تھا، اللہ جانے اب وہ کہتے ہیں کہ شہید ہو چکے ہیں افغان جنگ میں۔ بہرحال انہوں نے وہ اصل میں بات یہ کر رہے تھے کہ جب امریکہ اگر اس خطے سے نکل گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے۔ تو جنرل صاحب نے یہ بتایا تھا کہ بات یہ ہے کہ امریکہ ہمیں جو کبھی تھوڑا نظر انداز کر رہا ہے نا، اس کی وجہ کو ہمارے ساتھ اس کی محبت نہیں ہے، بلکہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو جو میں چاہوں منوا تو لیتا ہی ہوں۔ دوسرا، پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا، اور وہ جانتے ہیں کہ اس میں پوٹینشل بھی بہت ہے۔ یہ لوگ دماغ خراب ہو تو پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، یہ خادم رضوی مرحوم کا جو جنازہ تھا، اس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا لوگوں کے جذبات کیا ہیں آج بھی، اس گئے گزرے دور میں بھی۔ تو امریکہ کو یہ خوف ہے کہ یار یہ کہیں کوئی اور نہ میرا ہی نہ کو کان بچہ کلو کر دیں، تو وہ ہمیں نظر انداز کرتا ہے، ورنہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ ناظرین کرام، اس سوال کے جواب میں کہ بعد میں وہ نکلنے کے بعد وہ کیا کرے گا، تو جنرل شاہد عزیز نے کہا تھا کہ امریکہ اس خطے میں آگ لگا دے گا۔ امریکہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا اور ہماری مخالف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ بھی کرے گا، اور انڈیا کو ہمارے سر پر لا کے کھڑا بھی کر دے گا۔ آپ دیکھ لیجئے یہ سارا کچھ کیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا جو افغانستان میں پاکستان دشمن قوتیں بیٹھی ہیں وہ امریکہ کے اجازت کے بغیر بیٹھ سکتی ہیں، اشارے کے بغیر بیٹھ سکتی ہیں؟ اس سلسلے کے ایک دوسرے پہلو پہ بھی میں آپ کو کسی اگلی مرتبہ بات کروں گا، وہ طالبان کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، گزارش یہ ہے کہ امریکہ کی تاریخ ہے، یہ جس ملک سے بھی نکل، دیکھیے جب یہ ویتنام سے نکلا تھا نا تو ایسی خانہ جنگی کی اور تباہی کی بنیاد رکھ کے گیا تھا، کمبوڈیا میں خاص طور سے، کہ جس نے پر لاکھوں لوگ اس میں مر گئے تھے، اور پتہ نہیں 25 کے 30 سال تک وہ ٹنٹا چلتا رہا تھا۔ اب پچھلے 25-30 سال تو اس نے ہمارے گزار دیے اس میں کہ پہلے جن لوگوں کو اس نے پالا پوسا انہی کو دہشت گرد بنا کے ہمارے خلاف ایکٹیو کر دیا، اور اگلے 25-30 سال اگر اس میں گزر گئے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور دنیا میں ہمارا کیا مقام رہ جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ بالکل ایسے ہے ایک ہاتھی جو ہوتا ہے نا، ہاتھی جو وہ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ملتی نہیں، تو وہ پھر غصے میں آ کے، آپ کو پتہ ہے سرکس کا ہاتھی بھی جو ہے نا وہ بدماش بن جاتا ہے، ہر چیز کو نیست و نابود اور تباہ و برباد کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ ہاتھی کا ادم ہوگا، یہ بات آپ خیال رکھیں۔ اب تیزی سے دیکھیے دنیا کا جغرافیہ بدل رہا ہے، کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، جنرل شاہد عزیز صاحب نے
ایک اس میں بات شاید کہی تھی یا وہ میرے گمان ہے. ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نتنیاہو کی سعودی عرب میں آمد ہے اور موساد چیف کی آمد ہے. یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے جس پہ اب وہ تیزی سے عمل پیرا ہیں. اور اب وہ آج یعنی میں خبر دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ کسی امریکن کا بیان ہے کہ پاکستان کو بہرحال اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا اور ہم اور بصورت دیگر جو ہے وہ پاکستان تمام عرب ممالک کر لیں گے اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ یہ معاملات سارے ہو جائیں گے اور ہماری وہ ایسی تیسی کر کے رکھ دیں گے. یہ دھمکی ہے ایک طرح کی ظاہر ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو حکومتیں ہیں جو جس طرح یہ حکومت کرتے ہیں. اب 2 سال سے عمران خان کی زندگی اپوزیشن نے جہنم بنائی ہوئی ہے. غلطیاں ہیں عمران خان کی بے پناہ. دیکھیے نا کل میری بیوی مسور کی دال 500 روپے کلو لائی ہے. خدا کی پناہ مجھے بتائیں کہ 500 روپے کلو اگر آپ مسور کی دال لیں گے تو میں کیا خیر خواہی کروں گا حکومت کے ساتھ یا کیا اس کے متعلق اچھا سوچوں. میری طرف سے جہنم میں جائیں اس کے منصوبے کے 20 سال بعد کیا ہونا ہے 50 سال کیا ہونا ہے. میں تو لمحہ موجود میں زندہ ہوں نا. لمحہ موجود میں کیا کروں. خیر اللہ حاضر کیا میرا ناظرین یہ گمان ہے کہ ایکچولی یہ دجالی منصوبہ ہے. وہ اعلان کر چکے ہیں کہ جی ہمارا جو مسیح ہے نا وہ اب دنیا میں آنے والا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ آ چکا ہے. اور یہ جو ایک ان کی پریڈکشن ہے نا ان کی ایک ربی کی جو اس وقت سب سے بڑا ربی ہے کہ جب یہ لڑائی ہوگی اور پاکستان اسرائیل کا ساتھ دے گا. یہ بڑی پریشان کن بات ہے. یہ لوگ ایسے بات نہیں کیا کرتے. آپ ان کی ہر بات کا ایک پس منظر ہوتا ہے. اچھا صاحب اب یہ ہے کہ یہ حرمین و شریفین میں تو گھس گئے ہیں اسرائیلی جو ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے جو آج میں نے خبر یہ سنی ہے کہ انہوں نے آرامکو پر حملہ کیا ہے. یمن نے میزائل پھینکے ہیں اور دوسری طرف جناب عرب امارات ہے اس نے صاف کہہ دیا کہ جی وہ یمن کے خلاف نہیں جائیں گے. حالانکہ سب سے زیادہ انگلی یہ ان کا چوچا سا جو ہے نا وزیر خارجہ امارات کا وہی دیا کرتا تھا اس کے معاملے. اور وہ پاکستان سے بڑا ناراض تھا کہ آپ کیوں نہیں یمن کے خلاف ہماری مدد کرتے. اور جناب اس نے دھمکیاں دی تھی پاکستان کو پریشان بھی کیا تھا اس نے بہت ان دنوں میں. اب وہ خود اس سے ہاتھ اٹھا ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھے کیوں. اس لیے کہ اسرائیل ادھر گھس گیا اور وہ چاہتا ہے کہ یمن کو فری ہینڈ دے کہ وہ ان کو خوف زدہ کرے سعودیوں میں بیچارے نے کیا لڑنا ہے. وہ تو آپ کو جانتے ہیں کہ جس طرح کی لڑائیاں وہ لڑ سکتے ہیں. اور پاکستانی فوج کے ساتھ جو حسن سلوک ان کا ہے اس کے بعد معاملات بگڑ جائیں گے. تھوڑی سی عقل ہے یہ MBS کو آئی ہے شہزادہ محمد بن سلمان کو آئی ہے کہ اس نے میں نے سنا ہے کہ طیب اردگان کو فون کیا کہ ہم اپنے اختلافات ختم کرتے ہیں اور دوسری طرف اس نے یہ کہا کہ ہم قطر سے اپنے معاملات جو ہیں وہ دوبارہ قائم کر رہے ہیں. یہ شاید وہ اسرائیل کی چال سمجھ گیا ہے لیکن اب پلوں کے نیچے سے اتنا پانی گزر چکا ہے کہ بڑا مشکل ہے اس کا قائم رہ جانا. اچھا صاحب دوسرا یہ کہ اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر اسرائیل کے اس گریٹر منصوبے کی راہ میں رکاوٹ ہے نا تو وہ صرف پاکستان ہے. دنیا کا کوئی ملک اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں. سب اس کے مددگار ہیں. سعودی عرب سمیت مسلم ممالک سمیت صرف پاکستان ہے جو اس کے راستے کی رکاوٹ بن چکا ہے. اب وہ پورا ایمفیسائز کرے گا پاکستان کو اور وہ یہاں انتشار کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا. یہ دیکھ لیجئے ابھی دیکھنا حکومت جانے والی ہے. اب تو فروری میں اس نے چلے جانا ہے اس نے ٹرمپ نے. لیکن اس کے وزیر خارجہ نے یعنی اس نے پومپیو نے کروائی ہے. مائک پومپیو نے یہ ملاقات کروائی ہے اور درمیان میں ضامن بنا ہے یہ جو شہزادے والی ملاقات ہوئی ہے کچھ ہوا ہے.
ناظرین کرام، تو گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس میں تو یہ دھنس چکے ہیں، اس میں تو یہ پھنس چکا ہے، اب مجھے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور اب پاکستان کے ساتھ وہ کیا تعلقات بحال کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ اگر تو اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اس نے پاکستان اور ترکی کا سہارا لے لیا، تو ممکن ہے یہ پروسیس ذرا لمبا ہو جائے۔ میں ختم ہونے کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ جو احادیث ہمیں ملتی ہیں نا، وہ تو عرب کی تباہی تو ہے، لیکن میں تو لمحہ موجود کی بات کرتا ہوں کہ اگر اس وقت عرب ورلڈ کو اپنا سروائیول چاہیے، ان کو دوبارہ پاکستان کی طرف آنا پڑے گا، ترکی سے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے، کیونکہ دنیا میں صرف یہ 2 مسلم ممالک ہی ہیں جو ان فسطائی قوتوں کا کسی حد تک مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اس کی تشہیر کریں، اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ آپ کا شکریہ۔